وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَى، اور آپ کو ناواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی. یعنی اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان کو جب دین شریعت کا علم نہیں تھا، ان کو ایمان کا پتہ نہیں تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، انہیں راہ یاب کیا، نبوت سے نوازا اور کتاب نازل کی، ورنہ اس سے قبل آپ ہدایت کے لیے سرگرداں تھے. یعنی ان کے پاس ہدایت نہیں تھی. وہ غار ہرا میں جس طرح جاتے تھے، روز وہاں یعنی کوشش کرتے تھے، اور پھر ان پہ نبوت نازل ہوئی. اسی طرح سورہ آل عمران میں یہاں پہ دعا ہے جو ہمیں اور آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یعنی دعا کیجئے اے ہمارے رب، ہمیں اپنے ہمارے دلوں کو سیدھا ہونے کے بعد ان کو ٹیڑھا ہونے سے بچا دیں، اور اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی عطا کرنے والی ذات ہے. یہ تو تھی قرآن پاک کی آیات. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے ہے، یعنی وہ ایک دعا بہت پڑھا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ پاک، انسان کا دل اللہ پاک کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جب وہ چاہے اس کو سیدھا رکھے اور جب چاہے اس کو پلٹ دے. تو ہمیشہ یہ دعا، یعنی یہ تو بہت سمپل دعا ہے نا: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا. آمین. آگے ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو تنگ دست پایا پھر مالدار کر دیا. یعنی یہاں پہ ہے کہ مالدار ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں، پیسے کی فراوانی مالدار ہونا نہیں ہے. مالدار ہونا ہے دل کا غنا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ حدیث ہے نا کہ مالدار ہونا کثرت مال نہیں بلکہ دل کا غنا ہے. یعنی رچنس آف دی ہارٹ، رچنس آف دی سول. آپ یہ دیکھیں کہ آپ آپ کے پاس جتنے پیسے ہوں، جتنا کچھ ہو، مگر آپ کے پاس جب تک دل کا سکون نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. تو سب سے بڑی چیز ہے رچنس آف دی ہارٹ. اور رچنس آف دی ہارٹ کس طرح، یہ یہاں پہ یعنی اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح رچنس آف دی ہارٹ عطا کی. جس طرح آپ کے پاس کوئی چیز ہے، آپ کے اللہ نے آپ کو چیز عطا کی ہے، تو اس چیزوں سے دینا سیکھیں. لوگوں میں جب آپ دیں گے، آپ جتنا دیں گے اتنا زیادہ آپ کو اس کے بدلے میں ملے گا. یعنی آپ کے دینے سے آپ کا مال کم نہیں ہوگا. یہاں میں نے دیکھا ہے کافی لوگ ہیں الحمدللہ انہیں اللہ پاک اور زیادہ مزید دے، مگر ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ اور زیادہ کنجوس ہوتے ہیں. یعنی لوگوں کو دینے سے کتراتے ہیں. ان کو لگتا ہے ہم اپنا مال دیں گے لوگوں کو مال کم ہوگا. نہیں، بلکہ یہ اللہ پاک کا اصول ہے کہ ایک نظام بنا ہوا ہے، اگر آپ لوگوں کو دیں گے وہ آپ کا مال بڑھ کے آپ کے پاس آئے گا. اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آمین. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہٰذا آپ یتیم پر سختی نہ کریں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو نہ جھڑکیں. یعنی یہ 2 آیت ہیں، ان کی ایک ساتھ میں تفسیر کروں گی، اس لیے ان کو 2 آیت کو ایک ساتھ پڑھ لیا. یعنی ہم لوگ قرآن پاک کی تفسیر تو کیا ہم ایک آیت پہ اگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا لیکچر دے دیں پھر بھی آپ ان کو یعنی ڈیفائن نہیں کر سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہے نرمی اور احسان کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ سختی اور تکبر نہ کریں، نہ درست اور تلخ لہجہ اختیار کریں، بلکہ جواب بھی دینا ہو تو پیار اور محبت سے دیں. یعنی ہم لوگوں کو اتنا وہ کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں. اگر کسی کوئی فقیر آ گیا یا کوئی آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اگر آپ کو دینا ہے تو آپ اس کو دے دیں. اگر آپ نہیں دیں گے تو اس کو آہستگی سے اس سے منع کر دیں. یہ چیز جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو جھڑکیں. اسی طرح یہ ایک دیکھیں پاورفل ٹپ ہے کہ جب آپ خود درد میں ہوتے ہو تو اس درد کو آپ ریلیف کیسے کرو گے. یہ سائنٹیفکلی پروون ہے
کہ دوسروں کی پین آسان کرنا جو خود درد میں ہوتا ہے دوسروں کی بڑی زبردست مدد کرتا ہے. یعنی جو تکلیف جو چیز اس پہ گزری ہے وہ چاہتا ہے دوسرے پہ نہ ہو، اس لیے وہ دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کبھی کچھ مانگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے، یعنی انہیں کچھ نہ کچھ دیتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ وقت خود گزرا تھا تو وہ جانتے تھے. آخری آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کو یاد کرتے رہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یہاں پہ اللہ آپ کو بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ان کو یاد کرتے رہیں. یعنی جو یہ ساری اس کا ایک شارٹ ہم جو ہے ڈسکرپشن لے لیتے ہیں کہ پورے سورہ میں ہدایت، رسالت و نبوت سے نوازا، یتیمی کے باوجود آپ کی کفالت و سرپرستی کا انتظام کیا، آپ کو قناعت عطا کی، انہیں جذبات تشکر و ممنونیت کے ساتھ بیان کرتے رہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے انعامات کا تذکرہ اور ان کا اظہار اللہ کو پسند ہے، لیکن تکبر اور فخر کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان مانتے ہوئے اور اس کی قدرت و طاقت سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ ہمیں ان نعمتوں سے محروم نہ کر دے. تو اللہ پاک ہمیں اپنے دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے. آمین. اور ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اور ہم جہاں پہ غلط ہوں اللہ پاک ہمیں اپنی غلطیوں کو سمجھنے اور ان کی اصلاح کرنے کی توفیق